یہ کہتے ہیں کہ کیوں ٹی وی پہ عورتیں وغیرہ آتی ہیں تو یہ آنا ان کا کیسا ہے؟ تو بھائی عورتوں کے لیے غالباً آتی ہیں میرے خیال میں. ایک دفعہ یو کے گیا تو ایک بھائی نے کہا یہ بتائیے جو ٹی وی پر عورتیں بن سنور کر آتی ہیں اس کا کیا شرع حکم ہے؟ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بن سنور کر آتی ہیں؟ تو وہ پھر شرمندہ سے ہوئے. تو عورتوں کے لیے آ رہی ہیں، ان کا آنا یہ کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے اگر وہ صرف عورتوں کے لیے آ رہی ہیں اور واقعی باپردہ طریقے سے آ رہی ہیں اور دین سکھانے کے لیے آ رہی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ہم نے ایسے، میرے خود نالج میں ایسے گھرانے ہیں کہ وہ مردوں کا بیان سننے نہیں دیتے عورتوں کو، کہ نہیں غیر مرد کو نہ دیکھنا ہے نہ بیان سننا ہے. ہاں کوئی عورت آ رہی ہے تو آپ سن سکتی ہیں. ایسے گھر کے اندر بہنیں علم کس طرح حاصل کریں؟ کہاں جائیں بیچاری؟ اتنا یعنی ماحول اتنا بعض اوقات پیچیدہ ہوتا ہے گھروں کا کہ وہاں کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ علم حاصل نہیں کر پاتی. ایسی صورت میں اگر کوئی خاتون باپردہ طریقے سے ٹی وی پر آ کر اور دین سکھا رہی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کو نہ روکا جائے. بہت سے دیکھیں بہت سی چیزوں کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں تھوڑے بہت نظر انداز کرنے ہی پڑتے ہیں تاکہ دین کی کسی طرح ترویج و ترقی ہو. بعض لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیوں ٹی وی پہ ایڈورٹائز چلتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں جو چیز صحیح ہے صحیح ہے، جو غلط ہے غلط ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صرف اس کو بنیاد بنا کر تمام پروگرام کو دیکھنا منع کر دیتے ہیں کہ کوئی پروگرام نہ دیکھیں اس لیے کہ ایڈورٹائز چلتا ہے. تو یہ پھر میرا مشورہ یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اتنا تقوی اور پرہیزگاری کے برقعے اوڑھ لیتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سب کو پھر یہ بھی مشورہ دیں کہ آپ مارکیٹ میں اپنی دکانیں بند کر دیں، اس لیے کہ آپ کی دکان کے سامنے سے عورتیں بھی گزرتی ہیں. پھر آپ کے اگر کپڑے کی دکان ہے تو بہن جی تشریف لائیے، بہن جی کپڑا دیکھیے. بہن جی کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے تو بات کرے گا نہیں، وہاں تو ہنس ہنس کی بات ہوتی ہے بہن جی سے. اور پھر میک اپ والے سارے اپنے میک اپ کی دکانیں بند کر دیں کہ بہن جی تشریف لاتی ہیں وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی کوئی جائز کام کرنا چاہے لیکن تھوڑی بہت ایسی کوئی چیزیں نظر آ جائے تو اس کی وجہ سے جائز کام بند کر دیا جائے. تو کیوں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں ٹی وی دیکھیں ہی نہیں اس لیے کہ ایڈورٹائز آ رہے ہیں؟ تو پھر دنیا کے اندر بھی نہ نکلے کہ وہاں پر بھی تو بد نگاہی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس لیے یہ اصل میں کیو ٹی وی کے بہت سے پروگرام کو دیکھنے سے روکنے کے لیے ایک ہیلا چاہیے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو کیو ٹی وی دیکھنے سے روکا جائے، پروگرام دیکھنے سے روکا جائے. لیکن اس میں یہ نہیں سوچتے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا لوگ بند کریں گے تو ضرور آپ کو دیکھیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں بند کر دیا جائے گا تو جو ہم پہنچا رہے ہیں وہ آپ بھی پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کو دین سے روک دینا، ان کے دل میں علماء کا تنفر داخل کر دینا، نفرت پیدا کر دینا، ان کو ایک ایسے چینل سے جس کو صحیح بات یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چینل سردار چینل ہے کہ ہمارے کیو ٹی وی نے ترقی کی تو سب کو جوش چڑھ گیا جی ہمیں بھی چینل چلانے چاہیے. اور آج دیکھیں کہ یو کے اندر 8-10 چینل چل رہے ہیں، پاکستان میں چل رہے ہیں، انڈیا میں چینل کھل رہے ہیں دینی چینل. تو یہ تو ایک ایسا کیو ٹی وی تو ایک ایسا سردار چینل ہے کہ جس نے لوگوں کی سوچ میں وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ جو مطلب یہ کبھی ٹی وی کو دیکھنا بھی حرام کہتے تھے، ٹی وی کو شیطان اعظم کہا جاتا تھا، ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں بھی واقعی ٹی وی کے فائدے ہیں، اس پہ تبلیغ کے بہت فائدے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں اس سے جو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے بہت اچھا ہے اور احسن طریقے سے کرے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تعمیری سوچ دینی چاہیے عوام کو. اگر ہم لڑوانے والی سوچ دیں گے، تقریبی سی سوچ دیں گے، مقصد کوئی اور پورا کرنا ہے، ہیلا کسی اور چیز کو بنایا جائے گا تو اس سے انتشار برپا ہوتا ہے. زبان سب کے پاس ہوتی ہے، سیاست ہر ایک سمجھتا ہے، سب کوئی بچے نہیں ہیں، عوام بھی سمجھتی ہے. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ان فوائد کو نظر انداز نہ کیا جائے جو مطلب بعض چیزیں برداشت کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہر ایک برقع پہن کے نہیں آ جاتا اور مردوں کو عورتوں کے سامنے بیٹھنا ہی پڑتا ہے. بچیوں کی سسرال کے مسائل ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں. سب معاملات چل رہے ہیں لیکن جب معاملہ آتا ہے اس چیز کا کہ جس میں مطلب ہم انوالو ڈائریکٹ نہیں ہوتے تو پھر تنقید کرنے کے اندر ہم چھوڑتے نہیں کسی کو. میری گزارش ہے کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں بالکل ایک صحیح بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، میں کیونکہ اس فیلڈ میں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، کہ جہاں بہنیں مردوں کا کلام نہیں سن سکتی ہیں اور وہ دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، وہ اگر ٹی وی پر آنے والی کوئی بہن باپردہ طریقے سے آ کر دین سکھا رہی ہیں اور ان سے وہ دین سیکھ کر اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ماں ایک بچوں کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اگر وہ اپنی ذہنی تربیت حاصل کر رہی ہیں، اگر وہ دین سیکھ کر
اپنے بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیں گی تو میرے خیال میں اس سے نہ روکا جائے. اور ہماری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہیلا بنا کر ایسے بڑے بڑے فائدوں سے لوگوں کو روک دینا کہ جو فائدے ورلڈ وائڈ کام کر رہے ہیں. اب ہمارے الحمدللہ جو یہ پروگرام ہیں جو ہم نے ابتدا میں شروع کیے کیو ٹی وی، جس سے پوری دنیا میں متعارف ہوا، اور جن پروگرام کی مقبولیت سے متاثر ہو کر چینلز کھل گئے، ان پروگرام کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی نہ دیکھیں، کیوں؟ جی ایڈورٹائز چل رہا ہے. تو بھائی پھر دکانیں بھی بند کر دیں، پھر گھر بھی بند کر دیں، پھر میں بھی چلتا ہوں، آپ بھی چلیں غاروں میں چلتے ہیں، وہیں پر اپنے گھاس واس کھائیں گے، گھاس پھوس کھا کے چشمے کا پانی پئیں گے، اپنے غاروں کے اندر چھپ جائیں گے، نہ عورت نظر آئے گی نہ کچھ. تو پھر وہیں پہ جانا چاہیے بھی، یہاں رہ کے تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھیے اور برا نہ مانے ہماری کسی بات کا. ایک